أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابحات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آج کی اس درس میں انشاءاللہ ہم سورہ نازعات کی تفسیر بیان کریں گے. سورہ نازعات یہ مکی صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہجرت فرمانے سے پہلے مکی زندگی میں نازل ہوئی. اس صورت کی پہلی آیت کے اندر لفظ نازعات واقع ہوا ہے. والنازعات غرقا. اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نازعات رکھا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا. نزع ینزع کے معنی کھینچنے کے ہوتے ہیں اور غرقا یغرق غرقن کے معنی ڈوبنے کے ہوتے ہیں. والنازعات غرقا یہ جو واو ہے یہ قسم کے لیے ہے. میں قسم کھاتا ہوں. اللہ رب العالمین
کئی چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، ان میں النازعات کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ نازعات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی جان بڑی سختی سے نکالتے ہیں۔ والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا سورہ انفال کے اندر، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کاش آپ اس منظر کو دیکھتے جب فرشتے کافروں کو مار رہے ہوں گے، انہیں موت دے رہے ہوں گے، ان کے چہروں اور ان کی سرنیوں کو پر وہ مار رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جلانے والے عذاب کا تم مزہ چکھو۔ تو کافروں کی موت کا جب وقت آتا ہے، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے، تو ان کی روح جسم کے اندر چھوٹنا چاہتی ہے، تو فرشتے سختی کے ساتھ ان کی روحوں کو نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، یعنی کافروں کی جانیں نکالنے والے فرشتوں کی قسم۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، نشطہ انشطوں کے معنی ہوتے گرہ کھولنے کے، گرہ بند کرنے کے بھی اور کھولنے کے بھی ہیں۔ یہاں پر ترجمہ ہوگا بند کھول کر چھوڑا دینے والے فرشتوں کی قسم۔ فرشتے جب مسلمانوں اور مومنوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو بڑے آرام سے، انتہائی آرام سے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ نحل کے اندر الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ لوگ جنہیں فرشتے وفات دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک صاف رہتے ہیں گناہوں سے، اور فرشتے کہتے ہیں تمہارے اوپر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ ان نیک اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ والفجر واللیال العشر کے اندر فرمایا آخر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے وہ روح جو مطمئن تھی دنیا کے اندر اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ جاؤ، اللہ بھی سے تم سے خوش اور اللہ تعالیٰ کی انعامات اور نعمتوں سے تم خوش۔ میرے بندوں میں تم داخل ہو جاؤ اور پھر میری جنت میں اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، بند کھول کر چھوڑا دینے والے فرشتوں کی قسم، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، سبحہ اسبحو کے معنی تیرنے کے ہوتے ہیں، اور تیرنے پھرنے والے فرشتوں کی قسم، اس سے مراد کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں جو نیک بندوں کی روح قبض کرنے کے بعد ان کی روحوں کو تیزی سے اوپر لے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ دوڑ کر ایک دوسرے سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم سے تیزی سے آنے والے ہیں، اور پھر مومن بندوں کی روحوں کو قبض کر کے تیزی سے اللہ رب العالمین کی طرف لے جانے والے ہیں تاکہ اعلیٰ دین کے اندر ان کا نام لکھ دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، یعنی واو کی طرح سے فا بھی قسم کے لیے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جن کے ذمہ اللہ رب العالمین کاموں کی تکمیل لگاتا ہے، ورنہ اصل تدبیر کرنے والا تو اللہ رب العالمین ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے امور کو نافذ کرتا ہے۔
مثلا جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء کرام کے پاس وحی لاتے تھے. حضرت میکائیل کا کام کچھ اور ہے، اسرافیل کا کام کچھ اور ہے، ملک الموت کا کام کچھ اور ہے. اس مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے حکموں کی تعمیل میں امور کی تدبیر کرنے والے ہیں. ان کی قسم اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی قسم کھائی اور اس کے بعد جواب قسم محذوف ہے. جواب قسم یہ ہے لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، تم یقیناً دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں اچھی طرح سے خبر دی جائے گی جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے. اگر نیک اعمال ہیں تو ان کا بدلہ بہتر، برے اعمال ہیں تو ان کی سزا سے بھی دو چار ہونا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ. راجفہ کہتے ہیں کانپا دینے والی. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، زمین یہ لرز اٹھے گی. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پورے طور پر جھنجھوڑ دی جائے گی، یعنی زمین میں زلزلہ آ جائے گا. تتبعها الرادفہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی. یوم ترجف الراجفہ، راجفہ سے مراد نفخ اولا ہے، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا. جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا سارے لوگ بے ہوش ہو کے پھر مر جائیں گے، زمین میں زلزلہ آ جائے گا. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ زندہ ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ زمر کے اندر فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو کے مر جائیں گے. اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جنہیں اللہ چاہے. یہ پہلی بات جو سور پھونکنا ہے اس کا تذکرہ ہے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے انجام کی فکر میں ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آنے والی آئے گی. قلوب یومئذ واجفہ، واجفہ کے معنی خائف. بہت سارے دل اس دن ڈرے سہنے ہوں گے، دھڑک رہے ہوں گے. یہ کافروں کے دل ہوں گے جنہیں یہ یقین ہوگا کہ ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، بہت سارے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ڈرے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی. شرم و ندامت سے وہ نگاہیں نیچی کیے ہوں گے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں دنیا کے اندر انا لمردودون، کیا ہم لوٹنے والے ہیں، فی الحافرہ، پہلی حالت کی طرف، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ ہوں گے، ہم سے سوال و جواب ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یقولون انا لمردودون حافرہ، کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے. اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم کھناتی ہڈی ہو جائیں گے. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کہیں گے اب دوبارہ لوٹنا تو یہ بڑے نقصان کا لوٹنا ہے. ہمیں یعنی انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا کہ جب مر جائیں گے ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں، گوشت ختم ہو جائے گا تو ہمیں دوبارہ اٹھنا ہوگا. لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر
یہ بڑے نقصان کا سودا ہوگا، یعنی ہمارا نقصان ہی نقصان ہوگا۔ جانتے ہیں کہ برے اعمال کے بدلے میں پھر انہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ رکھا۔ اللہ رب العالمین نے جواب میں فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، زوردار دھماکہ ہوگا، سارے لوگ مر جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ زندہ ہو کے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہے، خوفناک ڈانٹ۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر سارے کے سارے ایک میدان پہ جمع ہوں گے۔ ساحرہ سے مراد جنگل میدان۔ جیسے ہی دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آگے فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچ چکی ہے؟ سوال یہ کہ یہاں اللہ رب العالمین قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ایک کفار مکہ آپ کی تکذیب کے در پہ ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو اسے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مایوس نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسی ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اور اس کا انجام لوگوں نے دیکھ لیا۔ یہ کفار مکہ اگر آپ کی تکذیب کرتے رہیں گے تو ان کا انجام بھی فرعون اور اس کے اپنی قوم سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر کر رہا ہے۔ اذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى، جب انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا۔ اس وادی کا نام وادی طوا ہے جو کوہ طور کے دامن میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے اپنے اہل و عیال کو لوٹ لے کر واپس لے کے مصر جا رہے تھے تو انہیں ایک روشنی نظر آئی۔ گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، رات بھی ٹھنڈی ہے، شاید یہ لوگ راستہ بتا دیں یا کم سے کم تاکنے کے لیے کوئی انگارہ ہی دے دیں۔ جب وہاں پہنچے تو درخت کے پیچھے سے آواز آئی انا ربکم الاعلی، اے موسیٰ میں تیرا، انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اسی طرف اشارہ ہے اذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى، جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوا کے اندر پکارا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یہاں پر پورا قصہ بیان نہیں ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے گفتگو کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی ڈال دو، اژدھا بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ سورج کی طرح سے چمکنے لگا۔ یہاں قصہ مختصر بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پر نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ گئے تھے آگ لینے، لوٹے تو نبی اور رسول ہو کر۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اور یہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی بھی منظوری وہیں دے دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس سے بات کرو تو ذرا آرام سے، سختی سے نہیں۔ اس کے اندر دعوت و تبلیغ کے میدان کام کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ کسی بڑے سے بڑے سرکش کے پاس جاؤ تب بھی اچھے اسلوب میں اور نرم گفتگو میں اس سے مخاطب ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، تو اس سے کہو کیا
تم اپنی درستگی اور اصلاح چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اصلاح کریں، تمہارے دل کی صفائی کریں۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تیری رہنمائی تیرے رب کی طرف کریں تاکہ تو اپنے اس رب سے ڈرنے لگے۔ فرعون نے تو کہا تھا انا ربکم الاعلی، موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں پر کم ماننے والا تھا، حالانکہ اندر سے اسے یقین تھا کہ ہمارے سوا کوئی اور معبود ہے، اور اس لیے وہ مورتی کی بھی پوجا کرتا تھا۔ اگر اس مورتی کو دیوتا نہ سمجھتا تو اس کی پوجا ہی کیوں کرتا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اس سے کہو کہ کیا تم اپنی اصلاح اور درستگی چاہتے ہو؟ وَأَهْدِيَكَ، اور میں تیری رہنمائی کر دوں، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، تو تو اپنے رب سے ڈرنے لگے۔ تو راہ بھٹک گیا ہے، کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے، سرکشی پر آمادہ ہے، میں تمہیں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کر دوں تاکہ تم اچھے طریقے سے اپنے دل اور ظاہر و باطن کی صفائی کر سکو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی۔ وہ نشانی کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر فرمایا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی زمین پر اور وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ فرعون اور درباری سب کے سب گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کے لیے پکڑو اس کو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، وہ اژدہا دوبارہ پھر لاٹھی بن گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریباں سے نکالا، ان دیکھنے والوں کو بالکل چمکیلا صاف و شفاف نظر آنے لگا۔ یہ دو معجزے لے کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا بجائے اس کے کہ فرعون مانتا، اللہ رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کرتا، بجائے اسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ناصحانہ بات کو قبول کرتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کیا۔ پہلے تو کہا کہ لاؤ کوئی نشانی لائے ہو تو دکھاؤ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دو نشانیاں دکھا دی اس نے کہا نہیں، ہم اسے مانیں گے نہیں، اور نافرمانی کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم ادبر یسعی، پھر وہ پلٹ گیا، یسعی دوڑتے ہوئے، دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے اجمال بیان کیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا تم بہت بڑے جادوگر ہو، میں جادوگروں کو بلاتا ہوں اور جادوگروں سے مقابلہ ہو جائے۔ جادوگر آئے اور فرعون کی قربت چاہتے تھے، مقابلہ ہوا تو جادوگر شکست کھا گئے اور کھلے میدان میں موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر، مگر فرعون کی بدبختی نے اسے ایمان نہ لے کے رکھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم ادبر یسعی، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، فحشر، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا، فنادا، پھر لوگوں میں پکارا، فقال انا ربکم الاعلی، کہا میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، ہماری وجہ سے تم کھا پی رہے ہو، ہماری وجہ سے تمہارے روزی کے اسباب مہیا ہیں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ رب العالمین نے اسے آخرت کے عذاب اور آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ الاولیٰ سے مراد دنیا کا عذاب۔ دنیا کا عذاب کیا ہوا کہ بحر احمر کے اندر اپنی فوج کے ساتھ ڈبو دیا گیا، اور آخرت کا عذاب کیا ہے؟ مرنے کے بعد ہی سے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو کہا جائے گا فرعونیوں کو سخت ترین عذاب کے اندر ڈال دو۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس جھٹلانے کا انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ رب العالمین نے اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا کہ فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس واقعے کے اندر نشانی ہے، عبرت کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے لیے عبرت ہے۔ گویا کہا جا رہا کہ کفار مکہ تم بھی سن لو، غور کرو، اگر تم نے سرکشی کی تو تم بھی اس برے انجام سے دوچار ہو سکتے ہو، اور یہ سارے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء، تم اس بات سے منکر ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، تم پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو جاؤ، تب بھی اللہ رب العالمین فرمایا کہ تمہیں ہم دوبارہ اٹھائیں گے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، ہم قریب یہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، اٹھائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دو وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، انہوں نے کہا جب ہڈی ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے زندہ ہونا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ یا اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو جاؤ، ہم قریب یہ کہیں گے کہ ہمیں لوٹائے گا کون؟ کہہ دو جس اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی انتم اشد خلقا، کیا تم پیدائش کے لحاظ سے زیادہ سخت ہو، یعنی تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار تھا، ام السماء، یہ آسمان کا بنا ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا، رفع سمکہا، اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا، پھر اللہ رب العالمین نے ٹھیک ٹھاک کیا۔ رفع سمکہا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اس خیال کی تردید کر رہا ہے جو فلاسفہ کہتے ہیں کہ آسمان سے مراد دور میں، آپ دور میں کوئی بھی چیز دیکھیں تو نیلگوں نظر آتی ہے، ایسے آسمان کچھ نہیں، اوپر آپ نگاہ اٹھاتے ہیں تو نیلگوں آسمان نظر آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ جب معراج کی رات جا رہے تھے تو ہر آسمان کے پاس پہنچ کر دروازے کھلائے گئے اور ہر آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کی کچھ انبیاء کرام اور رسولوں سے ملاقاتیں ہوئیں، تو اگر یہ خالی فضا ہی فضا، آسمانی فضا ہی فضا ہوتی تو پھر اس میں دروازے کیوں ہوتے اور پھر ساتھ آسمان کیوں ہوتے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا رفع سمکہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اونچائی بلند کیا، اس کی چھت بلند کی، فسواہا، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ آسمان جب سے ہم دیکھ رہے ہیں یا ہمارے باپ دادا یا آدم علیہ السلام کے زمانے سے جیسی پہلے تھا آج تک اسی طرح سے ہے، نہ کسی ترمیم کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر کوئی پھٹن ہے اور نہ کوئی اور اس کے اندر عیب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رفع سمکہا فسواہا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اللہ رب العالمین نے اس کی رات کو تاریک کیا تاکہ میٹھی نیند سو لو، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اللہ رب العالمین نے اس کے دن کو نکالا سورج کی روشنی سے تاکہ تم دن کے اندر کاروبار دنیا کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، دہا کے معنی پھیلانا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زمین کو بچھا دیا۔ قرآن مجید کے اندر آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کا تذکرہ کئی جگہوں پر ہے،
جن کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے پہلے زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد آسمان کو، 7 آسمان بنایا، اس کے بعد زمین کے اندر جو چیزیں ہیں جن کے اوپر انسانیت کی بقا کا انحصار ہے، باغات ہیں، درخت ہیں، غلے ہیں، نیز زمین ہل رہی تھی تو اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کی میخ ٹھوک دی، اس کو دحی الارض کہتے ہیں، زمین کا ہموار کرنا، زمین کا بچھانا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والارض بعد ذلك دحاها، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زمین کو بچھا دیا، ہموار کر دیا۔ کس طرح سے؟ اخرج منها ماءها ومرعاها، اللہ رب العالمین نے زمین سے پانی نکالا اور چارہ نکالا۔ پانی کے ذریعے تم اپنی کھیتیاں بوتے ہو اور کاٹتے ہو، درختوں میں پھل آتے ہیں، نیز چراگاہوں میں جو جانور ہیں چراگاہوں سے گھاس دن کے کھاتے ہیں، اسی کو دحی الارض کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو اللہ رب العالمین نے گاڑ دیا، کیونکہ زمین ہل رہی تھی تو پہاڑوں کی میخ ٹھوک کر اللہ رب العالمین نے زمین کو ٹھہرا دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ یہاں کوئی انسان رہ سکتا تھا، نہ کوئی آبادی ہو سکتی تھی۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، غلے اور پھل تم کھاؤ اور گھاس ان کے تمہارے جانور کھائیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، طامہ کے معنی آفت، جب بہت بڑی آفت آ جائے گی، اس سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کو طامہ بھی کہا گیا ہے، صاخہ بھی کہا گیا ہے، واقعہ بھی کہا گیا ہے، قیامہ بھی کہا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بہت بڑی قیامت، بہت بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان، جس دن انسان یاد کرے گا، یوم یتذکر الانسان، جس دن انسان اپنے سارے کرتوتوں کو یاد کرے گا، جو کچھ اس نے اچھا یا برا کیا ہے اس دن وہ یاد کرے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا اپنے ان کاموں کو جو اس نے جنہیں اس نے دنیا کے اندر انجام دیا، اچھا یا برا ہر ایک کو یاد آئے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی ہر اس شخص کے لیے جو دیکھے۔ اس مرادہ تو صرف کافر ہیں کہ جہنم کافروں کے سامنے پیش کر دی جائے گی، یا کافر اور مومن دونوں ہیں؟ کافروں کو تو تکلیف ہوگی اور مومن جہنم کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس جہنم اور اس کے عذاب سے بچا دیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، جہنم ظاہر کر دی جائے گی، پیش کر دی جائے گی، لِمَنْ يَرَىٰ، ہر اس آدمی کے لیے جو دیکھنے والا ہو، ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی، جہنم لوگوں کے سامنے ہوگی، لوگوں کے سامنے ان کے اعمال ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی اختیار کی، اپنے رب کی عبادت نہ کی، اللہ رب العالمین کے حکموں کے سامنے اس نے سر نہ جھکایا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دی۔ ایک مومن آخرت کے لیے بھی کام کرتا ہے اور دنیا کے لیے بھی، یعنی یہ نہیں کہ ہم صرف آخرت کا کام کریں دنیا سے بھول جائیں۔ اللہ رب العالمین نے تم مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے کہ کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی سے نواز اور آخرت کی بھلائی سے بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے تو بچا دے۔ تو جو آدمی خالی دنیا ہی کا ہو کے رہ جائے، حلال و حرام کی تمیز اٹھا دے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے سر کو نہ جھکائے،
اللہ رب العالمین کے حکموں کو تسلیم نہ کرے وہ سرکش ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس آدمی نے سرکشی اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیوی زندگی کو اس نے ترجیح دی، آخرت کو بالکل فراموش کر دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تاکید ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ، تو یقیناً جہنم ہی المأویٰ، ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور جہنم میں جلے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا۔ ایک مسلمان نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اسے اللہ کا ڈر ہے۔ عقیدے کی اصلاح کیوں کرتا ہے؟ اسے اللہ کا ڈر ہے۔ غریبوں کا خیال کیوں کرتا ہے؟ اسے اللہ کا ڈر ہے۔ لوگوں سے اچھے اخلاق سے کیوں پیش آ رہا ہے؟ اسے اللہ کا ڈر ہے کہ مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مقام مصدر ہے قیام کے معنی میں، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفس کو خواہش سے روکے رکھا۔ دل چاہا کہ زنا کریں، اللہ کا خوف غالب ہوا، زنا سے بچ گیا۔ دل نے چاہا کہ حلال و حرام کی تمیز اٹھا کے مال جمع کریں، اللہ رب العالمین کے ڈر ہوا، آخرت کی فکر ہوئی اور حرام سے بچ گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفس کو خواہش سے اس نے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یسألونک عن الساعة أیان مرساها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے سامنے یہ کہہ دے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے، قیامت قائم ہوگی، تو مذاق کے انداز میں کہتے ارے کدھر قیامت ہے، اس قیامت کو لے تو آؤ، جلدی مچاتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک، آپ سے یہ کافر پوچھتے ہیں عن الساعة، قیامت کے بارے میں، ایان مرساها، کہ اس کے آنے کا وقت کون سا ہے، کب قیامت قائم ہوگی، تم بار بار دھمکی دے رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فیما انت من ذکراها، آپ اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق، یعنی اللہ رب العالمین فرمایا ہے قیامت کب قائم ہوگی تو اللہ رب العالمین جانتا ہے، آپ کا اس کے تذکرے سے کیا سروکار، قیامت کو اللہ رب العالمین نے چھپا رکھا ہے۔ سورہ طہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، سورہ عنکبوت کے اندر وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور سورہ طہ کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّكَ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وهل أتاك حديث اللہ رب العالمین نے سورہ طہ میں فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، قیامت یقیناً آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے اس نے جو کوشش کی ہے اور جو عمل کیا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان اور احسان کا مطلب پوچھا، تو جبریل علیہ السلام کا سوال یہ بھی تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان کی خبریں جو آتی تھی جبریل علیہ السلام کے ذریعہ، اور جب جبریل علیہ السلام کو پتہ نہیں قیامت کب قائم ہوگی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوگا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ساری چیزوں کا علم تھا، غیب کلی تھا، وہ اس آیت کی روشنی میں جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو جبریل اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کو خبر نہیں اور میرے پاس آپ نے اس سلسلے میں کوئی پیغام نہیں دیا ہے، تو میں قیامت کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس کے بیان سے کیا تعلق؟ کہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، الی ربک منتہاہا، اس کے علم کی انتہا تو تیرے رب کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس کسی مخلوق کو نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف جو اسے ڈرنے والے ہیں انہیں ڈرانے والے ہیں۔ قیامت کا جنہیں خوف ہے آپ انہیں قیامت سے ڈرانے والے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے؟ یہ نہیں بتا کیا قیامت کب قائم ہوگی، قیامت تو آنی ہی آنی ہے، مگر اس کی تیاری کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بہت ساری نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، زکات ہے، اس میں تو فرائض نہیں، فرائض کا یہ نہیں، نوافل نہیں ہے، بس ایک بات ہے احب اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ ہم بھی صدق دل سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور رسول سے محبت ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ انما انت منذر من یخشاہ، انت انذرک مانے ڈرانے والا، انما انت منذر من یخشاہ، آپ تو صرف اس کے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جس دن یہ اس قیامت کو دیکھ لیں گے، لم یلبسو، وہ محسوس کریں گے، لم یلبسو الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ دنیا کے اندر نہیں ٹھہرے مگر دن کا آخری حصہ یا صبح کا حصہ۔ ساری زندگی کتنے سال کی کیوں نہ تھی، مگر جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم بہت تھوڑے دن رہے۔ اصحاب کہف کے غار کے اندر 300 سال یا اس سے زیادہ رہے، اور جب وہ بیدار ہوئے آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے شاید ایک دن یا ایک دن سے بھی کم اس غار کے اندر رہے۔ تو ایسے ہی مرنے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، آپس میں لوگ کی بھی گویاں کریں گے کہ ہم دنیا کے اندر کتنے دن رہے، تو کہیں گے یا تو ہم دن کا پہلا پہر یا دن کا آخری پہر رہے۔ تو اللہ رب العالمین اس صورت اور اس طرح کی دوسری صورتوں سے دراصل ہمیں ہماری آخرت یاد دلا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جانوروں کی زندگی نہ گزارنا، اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کی عبادت کر کے، عقیدے کی اصلاح کر کے، نیک عمل کر کے اللہ رب العالمین کی اس احسان کا بدلہ دینا۔ ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور ناشکری کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔